السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سید العربی المرسلین وعلی محی سنت الشیخ معین الدین چشتی امام الطریقۃ والاولیاء الکاملین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، آج مجلس 3 سے شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس سوم۔ مجلس سوم شہروں کی تباہی کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ فرمایا کہ آخری زمانے میں شہر بسبب گناہوں کی شامت کے برباد ہو جائیں گے، یعنی گناہوں کی وجہ سے شہر تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ میں نے خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ ایک دفعہ میں سمرقند کی طرف جا رہا تھا تو میں نے خواجہ یحییٰ سمرقندی کی زبانی سنا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ نَّحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ کوئی شہر ایسا نہیں جس پر قیامت سے پہلے ہم مصیبت اور عذاب اور ہلاکت نازل نہ کریں اور وہ شہر ویران نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ چونکہ آخری زمانے میں گناہ کثرت سے ہوں گے، مکے کو حبشی لوگ ویران کریں گے اور مدینہ منورہ قحط سے برباد ہو جائے گا اور بھوک کے مارے خلقت مر جائے گی، اور بصرہ، عراق اور مشہد شراب خوروں کی شامت اعمال کے سبب خراب ہوں گے، اور اس سال مصیبتیں بہت نازل ہوں گی اور عورتوں کے بد اعمال سے بھی خراب ہوں گے، اور ملک شام بادشاہ کے ظلم سے برباد ہوگا، اور مکڑی آسمان سے اترے گی، اور روم کثرت لواتت کے سبب خراب ہوگا، اور آسمان سے ہوا چلے گی جس سے تمام آدمی سو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، اور خراسان اور بلخ تاجروں کی خیانت کے باعث ویران ہوں گے، اور مسلمان اس کی شامت سے مردار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ خوارزم اور چند شہر جو اس کے گرد و نواح میں واقع ہیں وہ راگ و رنگ اور منکرات کے باعث خراب ہوں گے اور ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور خود بھی ہلاک ہو جائیں گے، لیکن سیستان سخت مصیبتوں، تاریکیوں اور زلزلوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس زمین میں رہتے ہوں گے نیست و نابود ہو جائے گی، لیکن مصر اور دوسرے شہروں کی خرابی کی یہ وجہ ہوگی کہ آخری زمانے میں عورتوں کو قتل کریں گے اور کہیں گے کہ یہ فاطمہ ہے، خاک ان کے منہ میں۔ بس حق تعالیٰ ان کو زمین میں غرق کرے گا اور سندھ اور ہندوستان بھی ویران ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ زنا اور شراب خوری کے سبب ویران ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ مشرق یا مغرب میں جو شہر ہے سب کے فسادوں کی بلا ہند میں پڑے گی۔ پھر فرمایا کہ جب شہر اس طرح خراب ہوں گے تو مہدی ظاہر ہوں گے اور مشرق سے مغرب تک ان کے عدل کی دھوم مچ جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتریں گے اور ان دونوں کو مسلمانی از حد عزیز ہوگی، اور اس وقت دن بہت چھوٹے ہوں گے، چنانچہ ایک دن میں ایک نماز ادا ہوگی۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ حاجی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ اس کے عہد میں، یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کے عہد میں، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح ہوں گے اور دن ایک وقت میں گزر جائیں گے۔ خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ اے درویش، آدمی کو چاہیے کہ انہی سالوں اور مہینوں کو وہ سال اور مہینے خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یہی دن شروع کے دن ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کتیا کے بچے پیدا ہوں گے نہ کہ آدمی کے، اب خود لوگ قیاس کریں کیونکہ زمانہ دراز گزر چکا ہے، اور یہ وقت یہ تقریباً 800 یا 850 سال پرانی بات ہے، اور اب تو یہ دور آ چکا ہے آمد
حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، اور یہ وہی دور ہے، اور تمام دنیا میں بلائیں پھیلی ہوئی ہیں اور تمام شہر برباد ہو رہے ہیں۔ جو ہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا، آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور دعا کو واپس چلا آیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں تمام بلاؤں سے خواجگان چشت کے صدقے محفوظ رکھے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وفاداروں میں شامل فرمائے، ان کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ مجلس چہارم، مجلس چہارم یعنی چوتھی مجلس چہارم عورتوں کی فرما برداری کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ جو عورت اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے وہ فاطمۃ الزہرا کے ہمراہ بہشت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس عورت کو خاوند بستر پر طلب کرے اور وہ نہ آئے تو اس کی تمام کی ہوئی نیکیاں دور ہو جاتی ہیں اور وہ ایسی صاف رہ جاتی ہے جیسے سانپ کیچلی اتار کر، اور اس کے شوہر کی طرف سے اس کے ذمے اس قدر بدیاں ہو جاتی ہیں جتنی کہ جنگل کی ریت، اور اگر وہ عورت مر جاوے اور شوہر اس کے راضی نہ ہو تو اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر عورت سے خاوند راضی ہو اور عورت وفات پا جائے تو اس کے لیے بہشت کے 70 درجے قائم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ میں نے تنبیہ میں لکھا دیکھا ہے کہ جو عورت خاوند سے ترشروئی سے پیش آئے اور اس کی طرف نہ دیکھے، یعنی جو بد مزاجی سے پیش آئے اور اس کی طرف نہ محبت سے نہ دیکھے، تو اس کے اعمال نامے میں آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ لکھے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر خاوند کی ناک کے ایک نتنے سے خون جاری ہو اور دوسرے سے ریح، اور عورت اسے زبان سے صاف کرے تو بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پس اے درویش، اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ عورتیں اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ پھر غلام آزاد کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ اسی اثنا میں ایک درویش آیا اور آداب بجا لا کر بردہ جو اس کے ہمراہ تھا خواجہ صاحب کے روبرو آزاد کر دیا۔ خواجہ صاحب نے دعائے خیر کی، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بردہ آزاد کرتا ہے، بردہ کہتے ہیں غلام کو، جو شخص بردہ آزاد کرتا ہے اس کے بدن کی ہر رگ کے بدلے اس شخص کو پیغمبری کا ثواب ملتا ہے، اور دنیا سے باہر جانے سے پیشتر ہی اس کے چھوٹے بڑے گناہوں کو خداوند تعالی بخش دیتا ہے، اور اس کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک شہر بہشت میں اس کے نام بناتے ہیں، اور اس کی ہر رگ کے بدلے اسے نور دیتے ہیں، اور اس پر پلسرات آسان کرتے ہیں، اور آسمان پر اس کا نام اولیاؤں میں شمار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اصحاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اور عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 40 بردے ہیں، میں نے 20 بردے خدا تعالیٰ کی رضامندی کے لیے آزاد کیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر کی، اتنے میں مہتر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم الہی یوں ہے کہ ابو بکر صدیق کے جسم پر جتنے بال ہیں آپ کی امت میں سے اسی قدر آدمیوں کو ہم نے دوزخ کی آگ سے نجات دی، اور اسی قدر ثواب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حاصل کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آداب بجا لائے اور عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 30 بردے ہیں، ان میں سے 15 میں نے خدا اور خدا کی رضا کے لیے آزاد کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا خیر کی، اتنے میں مہتر جبریل پھر اترے اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمان الہی اسی طرح پر ہے کہ جس قدر رگیں ان بردوں کے جسم میں ہیں ان سے 50 گنے زیادہ آدمی آپ کی امت کے میں نے دوزخ کی آگ سے آزاد کیے، اور اسی قدر ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت ہوا۔
یہ اس کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آداب بجا لائے اور عرض کی کہ میرے پاس بردے بہت ہیں، ان میں سے 100 بردے خدا کی رضا کے لیے آزاد کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے خیر کی اور مہتر جبریل علیہ السلام نے آ کر حکم الہی اسی طرح بیان کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی رگیں ان بردوں کے بدنوں میں ہیں ان سے 100 گنا آدمی آپ کی امت کے بخشے گئے اور ثواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین اٹھے، امیر المومنین یعنی حضرت مولا علی مشکل کشا، اور آداب بجا کر عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں، میرے پاس جان ہے، سو خدا پر میں نے قربان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ مہتر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمان الہی یہ ہے کہ ہمارے علی رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں، ہم نے دنیا میں 18,000 عالم پیدا کیے ہیں، تیری اور علی کی رضا پر ہم نے ہر عالم میں سے 10,000 کو دوزخ کی آگ سے نجات بخشی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے مرتبہ حضرت مولا علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ خواجہ یوسف چشتی کا طریق تھا کہ جو بزرگ خواجہ صاحب کی خدمت کے لیے آتا، ایک بردہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا اور خواجہ صاحب اس کو قبول کر کے فرماتے کہ تو اس کو آزاد کر، شاید کہ قیامت کے دن میں اور تو اسی کی بدولت دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ پھر فرمایا کہ جس روز خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی تو جس قدر آپ کے پاس بردے تھے اپنے سامنے سب کو آزاد کیا اور حج کے لیے روانہ ہوئے، اور پیادہ ہر قدم پر دوگانہ ادا کرتے ہوئے 14 سال کے عرصے میں خانہ کعبہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہوئی، آواز آئی کہ اے ابراہیم صبر کر، کعبہ ایک بڑھیا کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے، ابھی آ جائے گا۔ جو ہی کہ خواجہ صاحب نے یہ بات سنی، آپ پہلے کی نسبت زیادہ متحیر ہوئے اور کہا کہ وہ بڑھیا کون ہے؟ چنانچہ ان کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے کہ جا کر دیکھوں تو صحیح۔ جو ہی کہ جنگل میں پہنچے، رابعہ بصری کو دیکھا کہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کعبہ ان کے گرد طواف کر رہا ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں غیرت آئی، چنانچہ انہوں نے رابعہ بصری کو زور سے آواز دی کہ تو نے یہ شور برپا کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ شور برپا نہیں کیا، بلکہ تو نے کیا ہے کہ 14 سال کے بعد تو خانہ کعبہ پہنچا ہے اور دیدار نصیب نہیں ہوا ہے، کیونکہ تیری خواہش خانہ کعبے کی زیارت سے تھی اور میری غرض خانہ کعبہ کے مالک کی تھی۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، وہ مردہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو مد نظر رکھے اور دنیا اور آخرت میں مبتلا ہو، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی طرف نگاہ نہ کرے۔ جب انسان اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو جو کچھ اس کے دوست کی ملکیت ہوتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ کعبہ اس کے گرد طواف کرتا ہے اور اس کا دامن نہیں چھوڑتا۔ پس اے درویش، اس مقام پر غور کرو کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند تعالیٰ کے بن گئے تو خداوند تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بن گیا اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہ رہی، تو آواز آئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو ہی کہ یہ معاملہ جو کچھ آسمان سے لے کر زمین تک اور دنیا اور آخرت میں ہے سب نے دیکھا تو فرشتے، انسان اور جن وغیرہ سب نے اپنے آپ کو طفیل خیال کر کے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اور عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن ہمیں نہ چھوڑ دینا اور اپنی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ پھر فرمایا اے درویش، تجھے یاد رہے کہ جب آدمی دوست کا بن جاتا ہے تو سب چیزیں اس کی بن جاتی ہیں، لیکن مرد کو چاہیے کہ تمام موجودات سے فارغ ہو کر دوست کی طرف مشغول رہے تاکہ جو کچھ دوست کا ہے اس کی پیروی کرے۔ پھر فرمایا
کہ اے درویش، ایک دفعہ میں سیستان کی طرف سفر میں تھا تو سیستان میں غار کے اندر ایک درویش کو دیکھا جسے شیخ سیستانی کہا کرتے تھے، لیکن وہ بوڑھا اس قدر بزرگی اور ہیبت رکھتا تھا کہ میں نے آج تک کسی کو ایسا نہیں دیکھا۔ وہ عالم تحیر میں مشغول تھا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے سر جھکا لیا۔ اس بزرگ نے فرمایا سر اٹھا۔ میں نے سر اٹھایا تو فرمایا کہ اے درویش، آج قریباً 70 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ سوائے خدا کے کسی اور شے میں مشغول نہیں ہوا، لیکن تیرے ساتھ جو میں مشغول ہوتا ہوں تو یہ حکم الہی ہے، سن۔ اگر تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے سوا کسی اور چیز میں مشغول نہ ہونا اور کسی سے میل جول نہ کرنا تاکہ تو جلایا نہ جائے، کیونکہ غیرت کی آگ عاشقوں کے ارد گرد رہتی ہے۔ جب عاشق نے معشوق کے سوا کسی چیز کا خیال کیا، اسی دم غیرت کی آگ نے اسے جلایا۔ لیکن تجھے یاد رہے کہ محبت کی راہ میں جو درخت ہے اس کی 2 شاخیں ہیں، ایک کو نرگس وصال کہتے ہیں اور دوسرے کو نرگس فراق۔ بس یہ جو شخص سب سے فارغ ہو کر دوست میں مشغول ہو وہ دوست کے وصال کی دولت سے مشرف ہوتا ہے، اور جو اس کے سوا کسی اور چیز کی رغبت رکھتا ہے وہ فراق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو ہی کہ اس بزرگ نے اس بات کو ختم کیا، فرمایا کہ جا، تو نے ہمیں کام سے رکھا۔ اتنا کہہ کر وہ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور دعا کو واپس چلایا۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، ہم بردہ آزاد کرنے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بردہ آزاد کرتا ہے وہ دنیا سے باہر جانے سے پیشتر ہی اپنا مقام بہشت میں دیکھ لیتا ہے، اور جان کنی کے وقت فرشتہ اسے بہشت کی خوشخبری دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ جو شخص غلام آزاد کرتا ہے وہ دنیا سے رحلت کرنے سے پیشتر ہی بہشت کی شراب پیتا ہے، اور جان کنی کا عذاب اس پر سہل ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن عرش کے سایہ تلے ہوگا اور بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہوگا۔ جو ہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا، آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور دعا کو واپس چلایا۔ الحمدللہ علی ذالک۔